پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ابھی تک جو گفتگو ان سے ہوئی ہے اس میں وہ کافی نالاں, کافی ناراض نظر آتے ہیں اور ان کے نزدیک اس کانسٹیٹیوشنل پیکج کی, آغاز حقوق بلوچستان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بہرحال پھر بھی میں چاہوں گا کہ وہ کامنٹ کریں اس کے اوپر, جو ہمارے نزدیک شاید اچھی باتیں ہیں لیکن وہ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہے. اس میں بلوچ صاحب جو پولیٹیکلی ریلیٹڈ میٹرز ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ جو ریلیز کیے جائیں گے پولیٹیکل ورکرز اگر کوئی ہیں, انلیس کہ وہ ہینیس کرائمز میں انوالوڈ ہیں. آپ کو اس پہ اعتراض ہے کہ یہ جو ہینیس کرائمز والا انہوں نے ایک شکل رکھی ہے, جگہ رکھی ہے نہیں, گنجائش چھوڑی ہے نا. جہاں آپ کو بھی نظر آ رہا ہے, مجھے بھی نظر آ رہا ہے. مطلب آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہینیس کرائمز اس میں سے نکل جائے. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا میری نظر میں, ایک ادنا سیاسی طور پر, کہ سب سے پہلے یہ جو آپریشن ہو رہا ہے اس کا غیر مشروط طور پہ خاتمہ, اور اس کے ساتھ ایک حکم کے تحت تمام فوج اور پیراملٹری فورسز. یہ ایک چیز ہے صاحب, یہ جو الگ کر کے پیش کرتے ہیں نا کہ یہ ہم نے کولو سے جو ہے فوج کو ہٹایا ہے, ایف سی کو دے دیا, مانا ایک ہے جی. دیکھیں نا, یہ تو ایک چیز ہے, دونوں کا کمانڈ ایک ہے, سب کچھ ایک ہے, دونوں سیکورٹی فورسز کہلاتے ہیں. ایف سی کا ریپلیس کرنا فوج کو, آپ کوئی تکلیف اس میں نہیں سمجھتے, کوئی فرق نہیں آئے گا. وہی کام وہ کرتے ہیں, وہی کام وہ کرتے ہیں. آپ چاہتے ہیں لیویز آ جائے؟ بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ سول گورنمنٹ کو جو ہے, جو سول انتظامیہ کے لوگ پروونشل سیٹ اپ وہ جو ان کا ہے وہ کریں جی. جو ان کا پولیس ہے, لیویز ہے, ان کا دیکھیں جی, آپ لوگوں پر اعتماد کریں, عوام پر اعتماد کریں. ان کا جو ہے یہ لوٹ گھسوٹ ایکسپلائٹیشن چھوڑیں, ان کی جو اپنے وسائل ہیں ان کے حوالے کریں. اس طرح کا طریقہ کار نہیں ہو رہا ہے. اگر پھر سوئی اور کولو کے مقام پر اگر وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی کوئی سچویشن پیدا ہوتی ہے, اور کیا پتا وہاں کی جو لوکل پولیس ہے اور لیویز ہیں وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہاں پر اگر خدا نخواستہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو تو اسے کنٹرول کر سکیں. میں آپ کو ایک عرض کرتا چلوں, لا اینڈ آرڈر کا سچویشن کیوں پیدا ہوتا ہے, میں مثال آپ کو بتاؤں, وہ اس لیے پیدا ہوتا ہے جب آپ اس گھر کے افراد کو بے دخل کرتے ہیں. لیکن بلوچستان ہمارا گھر ہے. جب بلوچستان کے عوام یہ محسوس کریں گے کہ ایک سیدھا سا سوال ہے کہ بھائی یہ گیس ہماری نہیں ہے, ہمارے اس کے استعمال میں نہیں ہے, آپ اب تک نہیں ہے, سوائے کوئٹہ شہر کے چند چھوٹے موٹے صندوق پروجیکٹ کا جو سونا ہے, تانبا چاندی, وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ریکو ڈیک جو سب سے سونا کا سب سے زیادہ بڑا ذخیرہ ہے, 100 سال میں بھی ختم نہیں ہوگا, وہ ہمارے حوالے نہیں ہے. خوست میں پیٹرول نکلا ہے, وہ ہمارے حوالے نہیں ہے. جل مکسی میں گیس سینڈک پروجیکٹ کے حوالے سے, آلدو مجھے اس پہ جمپ کرنا پڑا, یہ اس میں امپلائمنٹ اپرچونٹیز والے خانے میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ سینڈک پروجیکٹ کے اندر جو فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ہے 30%, اس میں سے 20% ابھی آپ کو مل جائے گا, اور جو کمپلیشن ہوگی پروجیکٹ میں اس کے بعد یہ پروونس اون کرے گا اسے ایکسکلوسیولی, آپ کی ملکیت. میں آپ کو عرض کروں, جس طریقے سے چائنا اس کو لوٹ رہا ہے نا, یہ تو آپ کو بتائیں ظلم تو یہ ہے نا جی. ہمارے وسائل جو ہے, آپ یقین کریں اس وقت اس میں سونا رہ بھی نہیں جائے گا. وہ جتنی تیزی سے, جتنے کیونکہ ان کو پتا ہے ان کا کلچر ختم ہو رہا ہے, مطلب یہ کہ جو اصل ذخائر ہیں بڑے حد تک وہ لے جائیں گے. کیونکہ اب مجھے آپ بتائیں, یہ کون سا اس کا کوئی اخلاقی جواز تھا؟ یہ بلوچستان گورنمنٹ نے بڑی کوشش کی. یہ بھی میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ صرف اس پروجیکٹ کو کہ ہم خود چلائیں گے, 150 کروڑ زیادہ بھی نہیں, 150 کروڑ جو ہے اس کو ادھار جو ہے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ گارنٹی دے, یعنی بینک گارنٹی, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ گارنٹی دے سکتی ہے, یہ نہیں دیا. اس کو اگر رہنے دیتے, بلوچستان گورنمنٹ اس کو چلاتا, تو آپ دیکھیں پاکستان سونا پیدا کرنے والا ملک بنا. لیکن کیا بلوچستان کو کیا ملا؟ بلوچستان میں تو آج بھی جو ہے نا صندوق پروجیکٹ میں آپ کو لوکل ملازمین نہیں ملیں گی. یہ جو چائنا والے آ گئے, ان میں تو ان کو دھکے دے کے نکال دیا. ان نے اپنے لوگ لائے, ان کے پتہ نہیں کہاں اور جگہ سے ان کے ساتھ جو کام کر رہے تھے, جیسے کنٹریکٹر ہوتا ہے, بطور کنٹریکٹر کے اور لوگ لائے. ہم تو وہاں جو چھوٹی موٹی ہماری ملازمتیں تھیں یا نوکری تھا کم از کم, وہ بھی ہمارے ہاتھ سے چلا گئی. اچھا بلوچ صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح اب یہ, کیونکہ بہت سارے اس کے اندر ایشو تھے, میں چاہوں گا آپ ان کو ایڈریس کریں, کہ اب یہ جس طرح جوڈیشل انکوائری لکھی ہوئی ہے, جو 3 ہمارے بلوچی نیشنلسٹ لیڈرز ہیں جن کو مرڈر کیا گیا تھا, اس میں غلام محمد صاحب ہیں, لالا منیر تھے اور منیر احمد صاحب, ان کو مرڈر کیا, ان کے لیے جوڈیشل انکوائری کا انہوں نے کہا شروع کی جائے. کیا یہ اسٹیپ آپ کے نزدیک اچھا نہیں؟ میں آپ کو عرض کروں, یہ جو نواب محمد اکبر خان بگٹی شہید ہوئے, ہاں جی, ان کے لیے نہیں, میرا عرض سنیں, یہ تو اعلانیہ ریکارڈ پر ہے. جو اس وقت فوج کے سربراہ تھے, نہیں جو فوج کے سربراہ تھے, انہوں نے کہا کہ ہم ایسے طریقے سے گولی آئے گا کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اس میں انکوائری کیا ہے؟ وہ چلے گئے نا, ان کو بھگا دیا. نہیں, میں آپ کو یہ بتاؤں, آپ کہتے ہیں انکوائری تو اس چیز کا ہوتا ہے جس کا کسی کو پتہ نہیں ہو. یہ جو واقعات آپ بتا رہے ہیں, یہ دونوں کا میں آپ کو, غلام محمد بلوچ, لالا منیر, اور یہ جو اپنا شیر محمد بلوچ صاحب, ان کو تو بابا دن دہاڑے ایک وکیل کے آفس سے لے گئے, سب دنیا نے دیکھا, اس کا گھیراؤ کیا, آپ کہتے ہیں کہ اس کی انکوائری نہیں ہو, آپ کو پتہ ہے کون لوگ ہیں, ان کو پتہ ہے, بالکل پتہ ہے, لیکن ان کو کنوکٹ کیا جائے. میں کہتا ہوں کہ یہ ان کو اوپر ہاتھ بھی نہیں ڈال سکتے. بھائی آپ کے سامنے ہے, اس ملک میں کمیشن جو بنے ہیں, سب سے بڑا کمیشن جو ہے حمود الرحمان کمیشن, اس کا کیا اثر ہوا؟
یہاں جو کمیشن ہے, انکوائری رپورٹ ہے, یا یہ جو کمیٹیاں بنتی ہیں, اس کا معنی یہی ہے کہ یہ اس کو جو ہے معاملے کو کھٹائی میں ڈال دو. تھوڑا سا ہمیں آگے چلنا ہے کیونکہ یہ اب اس کے اندر اور بھی معاملات ہیں. یہ کنٹونمنٹس کے حوالے سے آپ کو اعتراض ایک یہ ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ کنسٹرکشن آف نیو کنٹونمنٹس ان سوئی اینڈ کولو ول بی اسٹاپڈ فار دی ٹائم بینگ. آپ کو فار دا ٹائم بینگ پہ اعتراض ہے؟ مجھے سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں جی, دیکھیں سوئی کا تقریباً کافی کام, سوئی میں یہ جو کنٹونمنٹ تقریباً کافی کام ہو چکا ہے. کولو میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کو ختم نہیں کر رہے ہیں. کولو کے لیے بھی انہوں نے یہ کہا کہ ایف سی اس کو سنبھالے گی. میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ہمارے نزدیک سب کا کمانڈ ایک ہے, یہ ایک ہی چیز ہے, چاہے فوج ہو چاہے پیراملٹری فورسز ہو. دوسری بڑی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں جو سب سے جو یعنی پریشان کن بات ہوا ہے بلوچستان کے لیے, وہ یہ ہے ساحل بلوچستان, 770 کلومیٹر ساحل, جہاں یہ گوادر میں کہتے ہیں ہم چاؤنی بنائیں گے, اور اورماڑا میں نیول بیس بھی ہے, بہت بڑا نیول بیس, ممکن ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی سے بھی بڑا ہوگا, اور اس کے ساتھ اورماڑا میں کنٹونمنٹ جو ہے وہ بھی بنا رہے ہیں. اورماڑا جو شہر ہے پرانا تاریخی شہر, اس کو بھی کنٹونمنٹ میں شامل کر دیا ہے. قبرستان تک وہ بھی نیوی, اور وہاں ایک پارک ہے جہاں لوگ کھیلتے ہیں, وہ بھی ان کے حوالے ہے. اب قبرستان اور پرانا شہر بھی کنٹونمنٹ یا نیوی کے پاس چلا جائے, کوئی باطل ہے وہاں لوگ عبادت کے لیے جاتے ہیں, وہ بھی ان کے حوالے ہو جائے. مجھے آپ بتائیں شہر تک جو ہمارے قدیمی شہر ہیں وہ بھی ان کے حوالے ہو جائیں. اچھا, اس کے علاوہ نیشنل ہنگول پارک, یہ میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ یہ 3 اضلاع پہ مشتمل ہے, ضلع لسبیلا, ضلع اواران, ضلع گوادر. اتنا بڑا, ایشیا میں سب سے بڑا پارک ہے وائلڈ لائف کا, اور انہوں نے ورلڈ بینک سے معاہدہ کیا, اس کا بھی ایک اچھا خاصا انہوں نے جو ہے وہ ایئر فورس کے نام پہ کر دیا ہے. باقی جو زمین بچا ہے, میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, جو باقی زمین بچی ہے وہ لینڈ مافیا کراچی اور جو لاہور میں بیٹھے ہیں, پنجاب میں بیٹھے ہیں, انہوں نے اپنے نام پر کرا لیا. انہوں نے کروڑا اربا خربا روپے بنایا اپنے لیے. گزارش یہ کہ صوبائی حکومت عوام کی ہو نا. یہ تو ہمارے ہاں جو انتخابات ہوتے ہیں سارے مینور ہوتے ہیں. اچھا, یہ جو آپ کی بلوچ لیڈرشپ جو اس وقت موجود ہے پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے, انہوں نے اسرار زہری صاحب ہیں, ان کا اس دن بھی بیان آیا تھا کہ بلوچستان کمیٹی نے بڑا اچھا کام کیا اور یہ پیکج بہت اچھا ہے. آپ نہیں سمجھتے وہ اب موجود نہیں ہے, ریپرزنٹیشن نہیں ہے. اور دوسری بات, جب آپ یہ جن باتوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو ان پہ پھر بلوچستان کی جو پروونشل اسمبلی ہے وہ خاموش بیٹھی رہی ہے. لیکن میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, بلوچستان اسمبلی کا ایک یونانیمس ریزولوشن پاس ہوا ہے. آپ سنیں, آپ نے یہ لنگڑی لولی اسمبلی نے بھی متفقہ قرارداد پاس کیا ہے کہ یہاں پچھلی اسمبلی, یہ نہیں پچھلی اسمبلی کے یہاں ہمیں کوئی چھاؤنیاں نہیں چاہیے, لیکن پھر بھی چھاؤنیاں بن رہی ہیں, نئی چھاؤنیاں بن رہی ہیں. اور جو پرانی چھاؤنیاں ہیں جیسے کوئٹہ چھاؤنی, اس کو اتنا بڑا اس کو وسعت دیا ہے کہ جو ہمارے پشتون لوگ ہیں ان کی زمینیں جو نجی زمینیں تھیں وہ بھی اس کے اندر آ گئی ہیں, وہ پورا کنٹونمنٹ میں آ گئی ہیں, اور ان کو اس کا معاوضہ بھی نہیں ملا. جو خزدار کنٹونمنٹ ہے وہ اتنا بڑا کنٹونمنٹ, اس میں سینکڑوں کلومیٹر اس کو جو ہے وہ وسعت دیے. یہ پرانے کا بتا رہا ہوں, نئے بھی بے شمار بن رہے ہیں. میں یہ رائلٹی کے حوالے سے جو اس میں باتیں کہیں گئی ہیں اس پیکج کے اندر, ان کے اوپر چاہوں گا کہ آپ ذرا کمنٹ کریں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بلوچ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے.